ویلکم بیک. ہم لوگ بات کر رہے ہیں زراعت کے شعبے کو لے کے. بجٹ 2010-2011 آنے والا ہے. اس سے کیا اثرات پڑیں گے؟ بہت ضروری شعبہ ہے پاکستان کے اوور آل جی ڈی پی کے لیے، اور جو گروتھ پاکستان شو کرتا ہے اس کے لیے یہ شعبہ بہت اہمیت رکھتا ہے. ٹیکس اس پہ کچھ کہتے ہیں کیوں نہیں لگ رہا ہے، اسی بارے میں ہم بات کریں. جنیجو صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ٹیکس ٹھیک ہے ان پہ لگایا جائے یا نہیں. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک انٹر سرکولر ڈیٹ شروع ہو گیا ہے، جیسے بجلی کے بحران بجلی کے حوالے سے ہے. اب فرٹیلائزر کھاد کے اس میں بھی، اور پورے جو یہ زراعت کا شعبہ ہے اس میں بھی ایک انٹر سرکولر ڈیٹ آ گیا ہے. اس نے اس کے پیسے نہیں دیے تو اس نے تیسرے کے پیسے نہیں دیے. اس کا اثر کس طرح سے آئے گا؟ ہماری درآمدات پر اثر پڑے گا؟ ہماری پیداوار پہ اثر پڑے گا؟ جی یہ ابھی جو گیس شارٹیجز ہوئی تو پھر کیونکہ گیس جو ہے وہ را مٹیریل ہے فار اوور فرٹیلائزر، نائٹروجنس فرٹیلائزر جو بھی پلانٹس ہیں، ورنہ ہم خود کفیل بھی ہیں اگر گیس پورا ہو تو ان میں ان کا وہ کرٹیل کر دیا، گیس سپلائیز ٹو فرٹیلائزر پلانٹس. اس سے کیا ہوا کہ یہاں پروڈکشن کم ہو گئی. کم پروڈکشن ہو گئی کہ جو 700 روپے بوری مل رہی تھی یوریا کی، وہ فوراً 855 روپیز ہو گئی. تو اگر یہ تو صحیح سگنلز نہیں جا رہے نا. آپ گیس پتہ نہیں کہیں پر اور ویسٹیز ہو رہے ہیں یا جہاں پر دوسرے سیکٹرز ہیں جو اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں بنسبت ایگریکلچر کے، وہاں کم کریں. لیکن یہ جو آپ چیز امپورٹ کر رہے ہیں، ورنہ آپ پھر یہ 1200 یا 1300 روپے بیگ کی آپ یہ فرٹیلائزر کی بیگ امپورٹ کریں گے جو یہ فارمر جو ہے افورڈ نہیں کر سکے گا. اور اگر اس کو بمجبوری اگر وہ خرید کر اور اس کو دینی پڑی اپنی کراپ کو، تو اس کی پروڈیوس بہت یعنی کاسٹ افیکٹو نہیں رہے گی، آپ کو پھر مہنگی پڑے گی. تو آپ یہ پتہ نہیں کیسی پلاننگ ہے، بجلی ویسی نہیں مل رہی ہے، کیسی پلاننگ ہے کہ آپ ایک بڑا اسینشل سیکٹر ہے جو را مٹیریل ہے کا فرٹیلائزر کا، جو لائف لائن ہوتی ہے کسی بھی کراپ کے لیے، اس کی پروڈکشن کرٹیل کر رہے ہیں. تو یہ بات جنیجو صاحب یہ بات تو ابھی آ رہی ہے کہ گیس کی پروڈکشن ہے، مگر ریجن میں پاکستان کے بہت عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ جو ییلڈ ہے پر ایکڑ وہ ون آف دی لوئسٹ ہے. جی جی اوور آل بیسس کے اوپر. کچھ یقیناً جو ذمہ دار ہوں گے، جو ذمہ دار قسم کے ذمہ دار، ان کا اس کی کیا ریزن ہے؟ کیا یہ ریزن ہے کہ یہ ابھی تک اس میں انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا ہے، مشینری نہیں استعمال کی، اینڈ دی سیکٹر از اسٹل لیبر انٹینسیو ان پاکستان انسٹیڈ آف بینگ؟ میں عرض کروں کہ بہت سارے یہ صرف مشینری کی میکنائزیشن کی اٹس ناٹ دی اونلی کاز آف بینگ لو، یہ نہیں ہے. بہت سارے سیگمنٹ ہے، جیسے ہماری کاٹن جو ہے وہ ہینڈ پکڈ ہے. ہینڈ پکڈ کاٹن کا پریمیم ہوتا ہے، ورنہ باہر جہاں پر مشینری سے کاٹن پک کرتے ہیں وہ اپنے وہ ایک کیمیکل لگاتے ہیں اور اس سے پھر وہ پتے وتے سب آ جاتے ہیں اس میں، اور اس کو کلین کرنا بڑا پرابلم ہوتا ہے اور کاسٹلی بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم دکاندار اپنی چیز کو اچھا گنوانے کے لیے کوئی اس کی خاصیت بیان کرتے ہیں، تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری کاٹن جو ہے وہ ہینڈ پکڈ ہے. تو یہ میکنائزیشن از ناٹ دی آنسر. دیر آر ادر فیکٹرز. کیونکہ پروگریسو فارمر اچھی ایلڈس لے رہے ہیں، اس کا مطلب ٹیکنالوجی از اویلیبل ان دا کنٹری. ابھی یہ امپلیمنٹیشن ہے، اور امپلیمنٹیشن کی سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ کریڈٹ. بہت کم رہ گیا، کریڈٹ وقت بہت کم رہ گیا. مختصر سے جواب بتائیے، بجٹ کے آنے سے ہمارے اس شعبے پہ کیا اثر پڑے گا؟ کوئی ہم لوگ دیکھیں گے پیداوار میں مسئلہ آئے گا یا کچھ درآمدات پہ مسئلہ پڑے گا؟ آپ کس طرح کس قسم کی حکومت کو انسینٹیو دینی چاہیے؟ میں عرض کروں کہ یہ پچھلے 2-4 سال سے ہمارے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ٹرمز آف ٹریڈ فار ایگریکلچرل اچھے رہے ہیں. میں انٹرنیشنل پرائسز مل رہی ہیں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہم ویٹ میں اب خود کفیل ہو گئے ہیں، اور ہمیں کاٹن کی بھی اچھی پرائسز مل رہی ہیں. تو دیر از اے اسٹیڈی گروتھ ان ایلڈس ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہماری اریگیشن جو مین یعنی ان پٹ ہے کسی بھی اچھی ایلڈ لینے کے لیے وہ کم ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی بڑھا رہے ہیں کیونکہ پھر فارمر دیکھ رہا ہے کہ ہمیں اچھی پرائس مل رہی ہے تو وہ اپنی اس میں کیسے بھی کر انویسٹ کرتا ہے. تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ کریڈٹ کو آسان کیا جائے، فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ آرڈینری جو چھوٹا کاشتکار ہے وہ بھی ایزیلی اس کو ایکسیس کر سکے. دوسری یہ ہے کہ جو ٹرمز آف ٹریڈ ہیں فار ایگریکلچر، ان کو خدا را آپ اس کو امبیلنس نہ کریں.
अच्छी चीज जो है फार्मर के लिए उसको आप कंटिन्यू होने दें। Promote अभी करें। रिसेंट जो कॉटन पर आपने वो लगाई तो यान पर है, लेकिन इसका इफेक्ट कॉटन लिंट पर भी पड़ेगा, तो उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी बना दी एक्सपोर्ट्स को वो यानी महंगा करने के लिए। एक आखिरी सवाल राबिया से भी कर लेते हैं। इफेक्ट जो है वो हमारे इस पर पड़ेगा। राबिया, आपसे आखिरी सवाल, बहुत कम वक्त रह गया शो में, इस बजट से काश्तकार खुश होगा या नहीं? जी, इस बजट से तो पता नहीं काश्तकार खुश होगा या नहीं, लेकिन अगर सिर्फ हुकूमत अपनी विल टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर ही दिखा दे इस बजट में, तो आई थिंक दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन डेवलपिंग दिस कंट्री एंड द फार्मर ऑफ दिस कंट्री। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद साहब आपका भी, और लाहौर स्टूडियो में राबिया सुल्तान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शो का हमारा मौजू था आज का ज़राई शोबा, ज़राअत का शोबा, क्या इस पर टैक्स लगना चाहिए, यानी बहुत अच्छा डिस्कशन भी हुआ इस बारे में। शो में फिलहाल इतना ही, मुझे और राशिद आलम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।